جی آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ شاہین صاحب، آئین نو سے ڈرنا اور طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی۔ آج یہ بات الٹ ہو گئی ہے، صاحب آئین نو سے تھر تھر کانپ رہے ہیں ہم کہ یہ آئین نو پتہ نہیں کیا نیا بنا دیا، ایک قیامت ہے۔ ٹھیک ہے، بھٹو میں بہت سی اچھائیاں بھی تھیں اور اس نے بھی بہرحال قانون تو دیا پاکستان کو اور وہ اسٹینڈ کرتا رہا، مگر اس سے بھی زیادہ اچھا عمل اس وقت ہوا جب 1980 میں شریعت کوڈ بھی قائم کیا گیا۔ اب اس شریعت کوڈ کی موجودگی میں ہمیں کوئی شک و شبہات نہیں ہونے چاہیے، لیکن پاکستان، ہم جس پر، معاف کیجیے گا میں یہ جملے کبھی بولتی نہیں، لیکن ہم جس پر رسی کا قانون آ رہا ہے سب خواجہ سرا کی مصیبت پھیلی ہوئی ہے۔ یہ اس طریقے کی باتیں شریعت واضح جواب دے رہی ہے۔ شریعت کوڈ نے اس پہ اسٹینڈ بھی کیا ہے کہ بھئی یہ کون سے نئے حقوق نکالے ہیں اور یہ کون سا طریقہ ہے، لیکن آج وکلا 7 دن سے اسٹرائک پہ ہیں اور بری طریقے سے۔ ایک زمانہ تھا جب مساجد میں نمازیوں پر فائرنگ ہو رہی تھی اور تراویح پڑھنا مشکل تھا۔ ایک زمانہ تھا جب اسکالرس کے دھڑا دھڑ ہارٹ فیل ہو رہے تھے اور نہیں بچے تھے، اور میں یہ سوچتی تھی کہ آخر یہ اپنے نفس میں کیا پڑھ رہے ہیں جو چلے چلے جا رہے ہیں اور اپنی شہادتیں پیش کیے جا رہے ہیں، اور وکلا پہ آج ایسی آفت پھیلی ہوئی ہے۔ اور اب یہ آخری چیز ہیں ججز کو بھی بگاڑ دو۔ جب معاشرہ انٹرنیشنل رابرس پہ ہو اور جب بین الاقوامی دباؤ ہر طرف سے ہوں، تو ہم کہاں سے اسلامی لحاظ سے اپنی جنت تعمیر کریں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ شکریہ۔ صاحب حسیب صاحب کچھ دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر میں ڈپٹی اسپیکر صاحب سے متفق ہوں 100% کہ اس وقت مایوسی کا عالم ہے اور پوری قوم ہوپلیسنس کا شکار ہے، اور اس میں آئین بظاہر تو آئین اپنی جگہ ہے، لیکن ایکچولی فارملی سسپینڈ نہیں کیا، لیکن انفارملی وہ سسپینڈ ہی ہے۔ بیکاز اگر لا اور رول آف لا کی بات کی جائے تو اس وقت کوئی رول آف لا ہے نہیں۔ اگر عدالت کوئی حکم دیتی ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا، وہ آئین کے مطابق ہی دیتی ہے، اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا۔ وہ جو بنیادی حقوق جو سلب کیے ہوئے ہیں وہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس وقت پریکٹیکلی ماشاء اللہ ہے، ہم اس کو نام نہ دیں لیکن یہ ماشاء اللہ ہی ہے کہ سویلینس کو آرمی ایکٹ کے تحت MPML کے تھرو ان کو کنڈکٹ کیا جائے گا۔ دس ہیز بین ریزالو۔ تو یہ ایک نئی چیز ہے، اور پھر پلس جو بنیادی حقوق کی بات ہو رہی ہے، تو میں اگر نام لوں کہ یہاں جو بھی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے وہ اپنی جان کو، اپنے کیریئر کو خطرے میں ڈالتا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ارشد شریف کا، اور میں نام نہیں لینا چاہتا عمران ریاض کا، اور بہت سارے ہیں۔ تو اس وقت ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئین اپنی جگہ موجود ہے؟ آئین تو نہیں ہے، اور رول آف لا کہیں نہیں ہے۔ بات جو انفارچونیٹ بات ہوئی ہے، سب سے بدقسمتی جو ہوئی ہماری، کہ 70 سال سے ایک آرم فورسز سے ایک لو افیئر کا رشتہ تھا عوام کا، اس رشتے میں بھی دراڑیں آ چکی ہیں، اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ جو جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو صرف فوج نہیں لڑتی، پورے عوام اس کے ساتھ لڑتے ہیں، اور وہ عوام ہی کے بیس پہ وہ کوئی فوج لڑ سکتی ہے۔
تو 70 سال سے ہمارا ایک رشتہ تھا آرم فورسز کا ورسز عوام, اور اس رشتے میں انفارچونیٹلی دراڑیں آ چکی ہیں. اب جو ہے سوالیہ نشان بن گئے ہیں آرم فورسز, اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کسی بھی ملک کے لیے. تو گیسٹ اسپیکر صاحب تشریف لا چکے ہیں, میں ان کو سننا چاہوں گا. تھینک یو فار گیونگ می دی چانس. تھینک یو. آپ انٹروڈیوس کریں گے؟ جی سر, چلیے ٹھیک ہے. ٹھیک آپ ذرا یہاں کا جو سسٹم ہے وہ دیکھ لیں. ہر کسی کو موقع ملتا ہے. 2-3 خواتین رہ گئی ہیں. اچھا, آپ ان کو سن لیجیے, اس کے بعد پھر آپ میں حاضر سر. ہم تنگوش ہوں گے آپ. جی بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمارے مرحوم اسپیکر صاحب عزیق الخیری صاحب کے لیے بہت زیادہ دعائے مغفرت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کو مقام عطا فرمائے جنت میں. اور اس کے علاوہ دعائے خیر سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گی کہ جو موضوع ہے آج کا بظاہر خشک بھی نظر آ رہا ہے, جس کی دلیل جو ہمیں اٹینڈنس سے بھی مل رہی ہے. اٹینڈنس بھی کم ہے اور بہت حساس بھی ہے اور بہت نازک بھی ہے موضوع. یہ گو کہ میری اس پہ اتنا عبور تو دور کی بات, دسترس بھی نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی پھر بھی بولنے کی کوشش میں کر رہی ہوں. کہ دیکھیں ہم اس دور میں اب داخل ہو چکے ہیں جہاں پہ کہ سمجھیے, اور ہم اس دور میں داخل ہو کے بات کر رہے ہیں آئین کے ہم مل کے جو ہے احترام کریں یا حفاظت کریں, جہاں پہ کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے کوئی تھوڑی سی بھی ہمارے دلوں میں رشتوں میں گنجائش ایک دوسرے کے نہیں لے, نہ بحیثیت شہری, نہ بحیثیت محلے دار, نہ بحیثیت کولیگز. ہم ہر کام میں خود آگے نکل جانا چاہتے ہیں, دوسرے کو کوئی موقع. میں ایز اے قوم کی بات کر رہی ہوں یا عوام کی بات کر رہی ہوں. قوم تو مشکل ہی کہیں اب نظر آتی ہے, بڑی دکھی ہو کے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ قوم بہت کم ہی نظر آتی ہے. اور یہ معاملہ جو آج موضوع ہمارا زیر بحث ہے, یہ قومی یکجہتی کے بغیر ناممکن ہے. یہ میں بہت طفل مکتب ہوں, میرے بہت بڑے یہاں پہ اساتذہ لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جرت کر رہی ہوں ان کے سامنے بولنے کی. قومی یکجہتی کے بغیر یہ چیز ناممکن ہے. اب آپ وہاں کہاں سے قومی یکجہتی ایکسپیکٹ کریں گے جہاں پہ کہ لوگ ان کو نہ اپنے خود اپنے حقوق کا پتہ ہے, نہ کچھ دوسرے کے حقوق کا پتہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایک بھیڑ چال سی جو ہے وہ مچی ہوئی ہے. حالات کے حوالے سے دیکھ لیجئے, جو بھی چیزیں ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے, چونکہ میرے اس موضوع پہ عبور نہیں ہے تو اس لیے میں بھی بس ڈپٹی اسپیکر صاحب اور اسپیشلی سینیٹر صاحب نے جو گفتگو کری ان سے بہت متفق ہوں, اور اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کروں گی کہ یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں آج, اللہ کرے کہ ہم کسی ایسے اچھے نتیجے پر پہنچیں کہ ہمارے اندر جذبہ قومیت بھی بیدار ہو, یکجہتی ہو, اور ہمدرد شورا کا نام آئے اس میں کہ ہم نے ایک یہ کام کرنے میں ہمدرد شورا نے اپنا کردار بہرحال ادا کیا ہے, اور ہم اپنے ایک رزلٹ پہ پہنچیں جو اس کا مقصد ہے اس اجلاس کا. اور میں اسپیکر صاحب کو بھی بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی, اور دعا ہے ہم سب کی آپ کے لیے کہ آپ اس نشست کو جو ہے وہ اس کے تقاضوں کو بھرپور طریقے سے انجام دے سکیں. شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیا؟ دو خواتین آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی بالکل. میں اسلام آباد شورا کی ممبر ہوں, اور چونکہ اپنے والدین کی بیماری کے سلسلے میں یہاں پر ہوں تو میں یہاں پہ شرکت کرتی ہوں, اس لیے کہ موضوعات جو ہمدرد شورا میں اٹھائے جاتے ہیں وہ واقعی بہت اہم ہوتے ہیں. اور یہاں پر موجود تمام لوگوں نے, اسپیکر صاحب نے, سینیٹر صاحب نے, سب نے بہت بہترین باتیں کی ہیں. اور اس وقت حال یہ ہے کہ واقعی میں یہ بات سچ ہے کہ ہم قوم نہیں ہیں, ہم ہجوم ہیں. اور آئین جو ہے وہ صرف ایک دستاویز ہے جو رکھ دیا گیا ہے, جو بنا کر بھول گئے ہیں اس کو کہ وہ آئین موجود تو ہے, اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, وہ کہیں پہ نظر نہیں آتا ہے, وہ کہیں پر موجود نہیں ہے. تو صرف بنانے کا فائدہ نہیں ہے اگر اس کو کہیں پہ عملی طور پر نہیں نافذ کیا جائے گا. اب تمام لوگوں نے بہت مایوسی کی باتیں کی ہیں, اور ظاہر ہے مایوسی حد سے گزر گئی. اب یہ حال ہو گیا ہے کہ جو بولنے والے لوگ تھے وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں.
ڈر کے مارے خاموش ہو گئے ہیں، کوئی پینشن کی وجہ سے خاموش، کوئی کسی وجہ سے خاموش ہے. تو یہ خاموشی پھر وہ قوم ویسے ہی قوم نہیں تھی، اب جو لوگ بولتے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں. تو اب کرنا یہ ہے کہ جو احمد فراز کہہ گئے ہیں، شکوت ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو اب جو ایک روشنی کی کرن جو مجھے نظر آ رہی ہے، جو ہمارے ہمدرد شورا میں میم سعدیہ راشد صاحبہ نے فرمایا کہ ہمیں اپنے بچوں کو، نوجوان نسل کو یونیورسٹی لیول پہ، کالج لیول پہ، حد یہ کہ اسکول لیول پہ آئین کو سمجھانا پڑے گا، سکھانا پڑے گا. احترام تو جب ہوگا جب وہ آئین کسی کو معلوم ہوگا. جب آئین کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کا احترام کس طرح سے ہوگا. بس اتنا ہی میں نے کہنا تھا، باقی سب لوگ کہہ چکے ہیں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. آئین کے حوالے سے 2-3 مثبت باتیں ہیں، وہ میں ذرا پہلے آپ کے گوش گزار کر دوں کہ تقریباً 50 سال سے زیادہ یہ آئین سن 73 کا آئین پاکستان میں نافذ العمل ہے. پاکستان میں کسی بھی چیز کا اتنی طوالت سے نافذ رہنا یہ بہت ہی ایک خوش آئند بات ہے. دوسری بات یہ کہ عمومی طور پر آئین جو مائنورٹیز ہوتی ہیں وہ بنایا کرتی ہیں، اور اس بارے میں جو میجورٹی ہوتی ہے وہ مائنورٹیز کو اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آئین میں جو کچھ ریزرویشنز ڈالنا چاہیں وہ ڈال لیں. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے آئین کو ایک دالت نے بنایا، امبیڈکر، اور وہ آئین کیونکہ ایک مائنورٹی نے بنایا تھا اور انہیں پوری آزادی تھی تو انہوں نے اپنے مائنورٹیز کے تحفظ کے لیے اس کے اندر جو شقیں ڈالیں، تو وہ آئین آج بھی نافذ العمل ہے. اور اگر آپ پاکستان میں اگر سندھ کو مائنورٹی تصور کرتے ہیں تو یہ آئین بھی سندھ ہی کے توسط سے پورے پاکستان میں نافذ العمل ہوا. تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ آئین، اب میں پروکیلزم میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن یہ آئین پورے ملک کے لیے ایک قابل عمل دستاویز تھی جس پر بلوچستان اور فرنٹیئر اور پنجاب اور سندھ سب نے اس پر اتفاق کیا. اب اس میں نہیں، اس وقت جو سگنیچرز کیے گئے وہ تمام صوبوں کے سربراہوں نے کیے، تو اس لحاظ سے یہ ایک متفقہ اور یونانیمس ڈاکیومنٹ تھا کہ جو اس وقت منظور ہوا اور اب تک نافذ العمل ہے. اس میں جو چند قباحتیں رہ گئیں اس کو ایک وقت میں تو 18th امینڈمنٹ نے اس کو اچھی طرح سے، میرا خیال ہے کہ اس کو ایک موڈیفیکیشن اس کے اندر کی 18ویں ترمیم نے، جس کی وجہ سے کچھ ڈیولیوشن آف پاورز کا جو سلسلہ تھا وہ آئین کے اندر داخل کیا گیا. یہ ایک سب سے میجر اچیومنٹ تھی. دوسری بڑی اچیومنٹ تھی کہ 52 جو شق ہے A1B اس کو ختم کیا گیا، تاکہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جو اختیار تھا اسمبلیوں کو برخاست کرنے کا وہ اس سے لے لیا گیا. تو یہ ایک لحاظ سے ایک بہت ہی ایک اچھا پروسیس تھا. تو پھر اب ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آئین کی تشریح کا کرنے کا جو مجاز ادارہ ہے، یعنی سپریم کورٹ پاکستان، اس کی سمجھ میں آئین کی چند باتیں نہیں آتی. اب یہ ایک تھوڑی بدقسمتی کہہ لیجئے کہ جب اس نے صدر مشرف کو، اور یہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں جناب معین الدین حیدر، کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے 3 سال کا جناب مشرف کو بغیر مانگے ہوئے، بن مانگے ایک عرصہ دیا کہ وہ آئین سے ماورا اور آئین کے اندر جو بھی تبدیلیاں کرنا چاہیں وہ فرد واحد کر سکتا ہے. اب یہ سپریم کورٹ کا سقم تھا، اسی کی خامی تھی کہ اس نے کیوں اس طرح سے آئین کے اندر ایک ناپسندیدہ انٹرپریٹیشن میں لچک
کا اظہار کیا. دوسری بات جو موجودہ سپریم کورٹ نے کی ہے اس کا بہت سے لوگ حوالہ نہیں دیتے, لیکن چلیے ذکر چھڑا ہے تو اس کا بھی ذکر کر دیں کہ جب پنجاب اسمبلی کی جب انتخاب کی تاریخ کا مسئلہ ہوا تو ہماری سپریم کورٹ نے صرف پنجاب ہی کو اس پر نوٹس لیا کہ یہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن اس وقت تک ہو جانے چاہیے, اور اس میں کے پی کے کی اسمبلی کا کوئی ذکر نہیں تھا, حالانکہ وہ بھی پاکستانی کا حصہ. دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 90 دن کے اندر انتخاب کروانا یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, امیوٹیبل ہے, لیکن اس سے بھی آگے جایا جا سکتا ہے. یہ دیکھیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو میں حوالہ دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 90 دن سیکروسینکٹ نہیں ہے, سیکرڈ نہیں ہے, اس کے بعد بھی بات ہو سکتی ہے. اور جو کتنی بات ہو سکتی ہے تو اس کو آپ پھیلا کر کہہ سکتے ہیں کہ چند مہینے, اور بعض لوگ اگر اس بات کو زیادہ پھیلائیں گے تو دور بھی جا سکتے ہیں. تو مطلب یہ کہ آئین کے اندر جو تحریف کی جا رہی ہے وہ خود سپریم کورٹ کی طرف سے تحریف کی جا رہی ہے, وہ جو کہ آئین کی پاسداری کا واحد ادارہ ہے پاکستان کے اندر, جس کا واحد مقصد یہ ہے ایز اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہ وہ کانسٹیٹیوشن کا تحفظ کرے, حفاظت کرے, اس کی شرح کرے, یہ اس کا واحد وہ ہے. چلیے یہاں تک تو جو ہوا دیکھ لیتے ہیں, ہم سب کے سامنے ہے. لیکن جو بڑی بات جو آئین کے حوالے سے کہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب دل ہی آمادہ نہ ہو رہنے کا, ساتھ رہنے کا, تو پھر چاہے کہیں کسی بھی کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ بھی لکھا ہوا کیوں نہ ہو, وہ پھر بات وہیں بگڑ جاتی ہے. تو چنانچہ اپنے دلوں میں ذرا سی کشادگی پیدا کیجیے دوسروں کے ساتھ جو کہ آپ کے مخالف بھی ہیں لیکن ہیں اسی پاکستان کے باسی, ان کے ساتھ رہنے کا ایک جذبہ اپنے دل میں کچھ ایسا پیدا کیجئے کہ چلیے ہمیں آپ سے محبت نہیں لیکن گوارا ہیں آپ ہمیں بھی. چھوٹے صوبوں کی بات کر رہے ہیں کیا جی؟ آپ یہ چھوٹے صوبوں کی طرف اشارہ ہے یا کس طرف اشارہ ہے؟ یہ چھوٹے صوبوں کی طرف ہی بنیادی طور پر میں پنجاب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں اس وقت جو مختلف صوبوں کے خلاف اور خود اداروں کے خلاف جو ایک مخاصمت کا جو جذبہ پایا جاتا ہے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جی